الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، آج جمعہ کی نشست میں زبان کی برائیاں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جذبہ یہ رکھیں گے کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ زبان ہے، اس کے ذریعے ہم اللہ کو بھی پا سکتے ہیں اور اللہ سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ زبان کے ذریعے ایک انسان جنت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے نصیب میں جہنم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ زبان کا استعمال ہم اچھا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ رزلٹ بھی اچھا آنے والا ہے۔ اگر زبان کا استعمال ہم غلط کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھی برا آنے والا ہے۔ قرآن مجید نے ایک بات صاف کر دی ہے کہ ہم دن رات جو باتیں کرتے ہیں یہ سب ریٹن میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، یہ ریٹن لکھے جاتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے تم جملے اپنی زبان سے نکالتے ہو اس کے سامنے آگے پیچھے فرشتے مقرر ہیں اور وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو فرشتے وہ بھی جانتے ہیں، جو تم کہتے ہو فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں۔ عقل مندی انسان کی اس میں ہے کہ وہ زبان کا استعمال صحیح کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ خاموشی کو کامیابی کیوں کہا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی خاموش رہتا ہے تو غلط بات نہیں کہتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، کسی پر الزام اور بہتان نہیں لگاتا، نتیجہ اس کا خاموش رہنا نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ تین صورتوں کی ہوتی ہے۔ یا تو وہ بات اور کام ہمارے لیے مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے، یا تو وہ بات اور کام ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یا تو وہ بات اور کام ہمارے لیے نہ مفید ہوتا ہے نہ مضر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اس ذکر سے نام اعمال نیکیوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے کام کے ذریعے اچھے کام کر رہے ہیں تو ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم زبان کا استعمال غلط کر رہے ہیں، گالی گلوچ میں، لوگوں کی برائیوں میں زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کی ناراضگی حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ زبان ہم کھول رہے ہیں اس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اگرچہ مباح ہے، اگر دیکھا جائے یہ بھی مضر کے دائرے میں اور نقصان دینے والی چیز کے دائرے میں ہی آتے۔ اسی کو حدیث میں لایانی گفتگو کہا گیا، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لایانی گفتگو سے کیوں روکا گیا؟ ایسی گفتگو جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اس کے ذریعے انسان دھیرے دھیرے بدگوئی کی طرف بڑھتا ہے، بری گفتگو کی طرف بڑھتا ہے، اسی لیے لایانی گفتگو سے منع کیا گیا۔ انسان جو اپنی زبان سے برائیاں کرتا ہے ان میں پہلی برائی گالی دینا۔ مسلمان گالی دیتا ہو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج جوانوں کی زبانوں پر جو گالیاں عام ہیں، مسلمان نوجوان بچے جو آج گالیاں دے رہے ہیں، مسلمان بڑے جو گالیاں دے رہے ہیں، بلکہ حد آگے بڑھ گئی کہ مسلمان عورتیں جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، خدا کی پناہ، یہ مسلمان کی زبان نہیں ہو سکتی۔ گالی کا استعمال مسلمان کرے اور بات بات میں گالی دے، یہ مسلمان کی زبان نہیں ہو سکتی۔ زبان کی جتنی برائیاں بیان کی گئی ان میں سے ایک گالی کو بیان کیا گیا۔ گالی دینا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نہ انسان کو گالی دی جا سکتی ہے،
نہ جانور کو گالی دی جا سکتی۔ آج ہم اپنوں کو بھی گالی دیتے ہیں، پرایوں کو بھی گالی دیتے ہیں، انسانوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جانوروں کو بھی گالی دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ ایک ایمان والے کو گالی دینا بڑا گناہ کا کام، ایک ایمان والے کو قتل کرنا کافرانہ عمل ہے، لہذا گالی بری چیز ہے۔ زبان سے جتنی برائیاں کی جاتی ہیں ان میں سے گالی ہے۔ گالی کے ذریعے ایک انسان برے لفظ کو کسی ماں کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی بہن کی طرف منسوب کرتا ہے۔ آدمی کا خون کھملتا ہے اس وقت جب آدمی گالی سنتا ہے اور برے لفظ کو ماں کی طرف، کسی کی بہن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عمل سے منع فرمایا ہے اور بتایا کہ زبان کی برائیوں میں یہ پہلی برائی گالی دینا ہے۔ زبان کی دوسری برائی کسی پر بہتان لگانا ہے، الزام لگانا ہے۔ یہ بھی آج ہماری مسلم سوسائٹی میں عام ہو گیا ہے۔ کسی کو بھی کچھ کہہ دیا، بیڈ کمنٹس کر دیے، برا تبصرہ کر دیا، کچھ الزام لگا دیا۔ یہ بہتان لگانا، یہ الزام لگانا، کسی کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے کوئی تبصرہ کرنا، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ عام طور پر جتنے الزامات لگائے جاتے ہیں، الزام لگانے والوں کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ بدگمانی پر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، برا خیال دل و دماغ میں آتا ہے یہ آدمی ایسا ہوگا، ہم 10 لوگوں کے پاس اس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ آدمی ایسا ہے، ہمارے پاس اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ کسی پر الزام لگانا، بہتان لگانا بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، اگر کوئی آدمی ایمان والے کے بارے میں ایسی بات کہے جو اس ایمان والے میں موجود نہیں ہے، جو الزام لگا رہے ہیں، جو بہتان لگا رہے ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہے، ہم اپنے طریقے سے، اپنے خیال سے سنی سنی باتیں سن کر کے الزام لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ اسکنہ اللہ تعالی ردغت الجبال خبال، یہ آدمی جہنم میں جائے گا، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ جو کہا ہے اس سے نکلنے، جب تک نہیں نکلے گا یہ سزا بھگتتا رہے گا۔ گویا اس حدیث میں بتایا گیا بہتان لگانے والی کی سزا جہنم ہے، اسے جہنم میں جا کر بہتان لگانے والے کی سزا کو سہنا پڑے گا۔ تو گویا زبان کی یہ دوسری برائی بہتان لگانا ہے جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ زبان کی تیسری برائی لعنت کرنا، دوسروں کو بد دعا دینا ہے۔ یہ کمزوری عورتوں میں بھی، یہ کمزوری ایموشنل پرسنالٹیز میں، جذباتی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو بات بات پر غصہ ہوتے ہیں، جنہیں غصہ برداشت نہیں ہوتا، عام طور پر یا تو وہ انتقام لیتے ہیں یا تو وہ بد دعائیں کرتے ہیں۔ کسی کو بد دعا کرنا، کسی پر لعن طعن کرنا، کسی کو جہنمی کہنا، کسی کو منافق کہنا، کسی انسان کو خدا کی رحمت سے محروم کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہے۔ لعنت اور بد دعا کس کو کی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اس کے تذکرے ہیں۔ لعنت کا تذکرہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے کیا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں کے لیے خدا کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکافرین، خدا کی انکار کرنے والوں پر لعنت ہو۔ گویا لعنت کا کانسیپٹ قرآن مجید نے واضح کر دیا، کہاں لعنت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، کسی خاص انسان کو بد دعا دینا، کسی خاص انسان کو لعنت کرنا، کسی خاص جماعت کو بد دعا دینا، کسی خاص قبیلے کو لعنت دینا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ہوا پر لعنت کی، تیز ہوا چل رہی تھی، اس کی چادر ہوا میں اڑ گئی، تو وہ آدمی نے ہوا پر لعنت کی اور ہوا کو بد دعا دی۔ ان رجلا لعن الریح، ایک آدمی نے گزرتی ہوئی ہوا پر لعنت کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلعنها،
ہوا کو لعنت مت کرنا، فإنها مأمورة، یہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ پھر لعنت کا کانسیپٹ حضور نے بتایا، کسی کو لعنت کر رہے ہو، کسی کو بد دعا دے رہے ہو، یہ بد دعا کس کو لگتی ہے؟ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا، جو آدمی کسی پر لعن طعن کرے گا، جو آدمی کسی کو بد دعا دے گا، لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، ایسے آدمی کو بد دعا دے، وہ بد دعا کا مستحق نہیں تھا۔ ایک آدمی بد دعا کا مستحق ہوتا ہے تو بد دعا جا کر لگتی ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے کو بد دعا دے، اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں ہے تو حضور نے فرمایا رجعت اللعنت علیہ، بد دعا کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے۔ گویا زبان سے نکلنے والے بول جو بد دعا کی شکل میں ہیں، جو آدمی بد دعا کر رہا ہے، یا تو جس کو بد دعا کی جا رہی ہے اس کو لگے گی، یا نہیں تو پھر بد دعا کرنے والے کی طرف پلٹے گی۔ زبان کی برائیوں میں چوتھی برائی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے مذاق کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے مذاق کرنا، یہ عام سوسائٹی میں پائی جانے والی بیماری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ کرے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ کرے، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے جس کا مذاق کیا جا رہا ہو وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ عام طور پر جو مذاق کیا جاتا ہے، دل لگی کی جاتی ہے، کسی کو ذلیل سمجھ کر کے، حقیر سمجھ کر کے، یہ بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اب اس کے انداز بھی الگ رہتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے مذاق جو کیا جاتا ہے، کسی آدمی کے چلنے پھرنے کی نقل کر کے مذاق کیا جاتا ہے، کسی کے بولنے کی نقل کر کے مذاق کیا جاتا ہے، کسی آدمی کے قد و قامت کی نقل اتار کر کے مذاق کیا جاتا ہے، کسی آدمی کی شکل و صورت کی نقل کر کے مذاق کیا جاتا ہے۔ مذاق کی جتنی شکلیں ہیں اور جس شکل کے ذریعے کسی کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ رسول کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ زبان کی برائیوں میں پانچویں برائی جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنا بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہے۔ منافق کی علامتوں میں ایک علامت جھوٹ بولنا ہے۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا گیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے نبی نے تاکید اور تعلیم دی، علیکم بالصدق، سچائی کو، سچ بولنے کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جھوٹ کیا چیز ہے؟ خلاف واقع چیز کہنے کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ وہ چیز کی گئی نہ ہم کہیں نہ کی گئی، اور وہ چیز ہو چکی ہے ہم جھوٹ بولیں، وہ چیز کا وجود ابھی نہیں ہوا۔ بغیر تحقیق کے کوئی بات نقل کرنا بھی جھوٹ ہے۔ یہ جملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی بات سنی اور جو سنا تھا اس کو نقل کر دیا، تحقیق نہیں کی۔ بغیر تحقیق کے جو بات کہی جاتی ہے اللہ رسول کی نظر میں وہ جھوٹ ہے۔ سنی سنائی بات جو دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہمارے نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا کافی ہے؟ کفیٰ بالمرء کذبا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف ایک بات کافی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، جو سنتا ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ کان کا کچا اور زبان کا ڈھیلا، گویا جو سنتا ہے دوسروں تک ڈیلیور کرتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں یہ بات جو میں دوسروں کو سنا رہا ہوں یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے یا حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ سنی سنائی بات جو لوگ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس آدمی کو جھوٹا قرار دیا، اور جھوٹ کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ، اپنے آپ کو تم جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ کہاں تمہیں لے جائے گا؟ یہدی الی الفجور، جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النَّارِ، اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ تاکید فرمائی وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ اس کا پیشن بن جاتا ہے، ایک عادت بن جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچنے سے جو آدمی ارادہ کرے گا اسی کے لیے آسان ہوگا۔ جو آدمی جھوٹ بولنے کی عادت پیدا کرے گا اپنے اندر، تو حضور نے فرمایا
وما یزال العبد یکذب، ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے، ویتحری الکذب، اور جھوٹ بولنے کی عادت بن جاتی ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، خدا کے یہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ کو جو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں اور بات بات پر جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان ہو کر صبح شام جھوٹ بول رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ خدا کے ہاں وہ ریٹن میں لکھ دیا جاتا ہے یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے۔ زبان کی برائیوں میں چھٹی برائی غیبت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسے جملے کہنا جو سنا جائے تو برا لگے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت سے کیا نقصان ہے؟ پوری قوم کی تعمیر اس سے گر جاتی ہے، پوری قوم کی محبت اس سے ختم ہو جاتی ہے، پوری قوم کا آپس کا اچھا تعلق اس سے بگڑ جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں غیبت سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دو بھائیوں میں آپ دشمنی پیدا کر رہے ہیں، دو مسلمانوں میں آپ دوریاں پیدا کر رہے ہیں۔ غیبت سے کیا ہو رہا ہے؟ بڑے مزے لے کے غیبتیں کر رہے ہیں اور بڑی لذتیں آ رہی ہیں غیبتیں کرنے میں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ جانتے ہو یہ غیبت کتنی بری چیز ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہارا بھائی مر جائے، تم چاقو لاؤ اور مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کاٹ کر بھون کر کھاؤ، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جیسے تم پسند نہیں کرتے، ویسے ہی تمہیں غیبت کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ بعض حدیثوں میں اس کی برائی بیان کی گئی، الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ کیوں کہا گیا کہ زنا کرنے والا سچے دل سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگے، زنا معاف ہو جاتا ہے۔ اگر غیبت کرنے والا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے غیبت کی معافی مانگے، اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بری چیز ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، تیرے بھائی کا ایسا تبصرہ کرنا جو تیرے بھائی کو پسند نہیں ہے۔ عام طور پر قبر کا عذاب جن بیماریوں سے ہوتا ہے ان میں سے غیبت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا حضور کو دکھایا گیا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا انہما لیعذبان، ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی غلطی پر نہیں، یعنی یہ ایسی غلطی تھی یہ چھوڑ سکتے تھے، ان کو جو سزا دی جا رہی ہے کوئی بڑی چیز کی وجہ سے سزا نہیں دی جا رہی ہے، اگر یہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتے تھے۔ اما احدہما فیعذب فی البول، ایک آدمی کو تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پیشاب بیٹھنے میں جلدی کر رہے ہیں، کپڑوں کو پیشاب لگ رہا ہے، بدن کو پیشاب لگ رہا ہے، سینس تک نہیں رہا میں مسلمان ہوں، میرے ذمے عبادت ہے، عبادت کے بغیر میری 24 گھنٹے کی زندگی نہیں گزر سکتی، میں مسلمان ہو کر پانی کا استعمال نہیں کر رہا، ٹیشو پیپر کا استعمال نہیں کر رہا۔ تو حضور نے فرمایا ایک قبر والے کو تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب نہیں، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ، دوسرے آدمی کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتا تھا، نہیں بچا، یہ دوسروں کی غیبت سے بچ سکتا تھا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، ان دونوں کو یہ دو برائیوں کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ ساتویں برائی زبان کی، دو زبان والا یا دو چہروں والا، عربی زبان میں اس کو ذو الوجہین اور ذو اللسانین کہتے ہیں۔ فیس ایک ہے، میرے پاس آنے کا ایک الگ روپ ہے، آپ کے پاس آنے کا ایک الگ چہرہ ہے۔ ہم میرے پاس آئیں گے میری تعریف کریں گے، آپ کے پاس جائیں گے آپ کی تعریف اور میری برائی بیان کریں۔
اس کو ذو الوجہین کہا گیا۔ ہمارے نبی نے بتایا سب سے زیادہ سخت سزا میں ایسا آدمی ہو، ان شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو ٹو فیس والا ہے، دو چہروں والا ہے، دو زبان رکھنے والا ہے، اتنا بھولا بنتا ہے، سامنے لگتا ہے فرشتہ ہے، لیکن آپ کے پیٹھ کے پیچھے وہ آپ کا سری دشمن بنتا ہے، آپ کے خلاف آگ اگلتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے جہاں کھڑا ہوتا ہے آپ کے خلاف بولتا ہے، آپ کے پاس تو سلام بھی کر رہا ہے، آپ سے مل کر تو وہ مسکرا بھی رہا ہے، مگر آپ اسے اچھا بھی سمجھ رہے ہیں، بڑے دھوکے میں ہیں آپ۔ ایسے آدمی کو ہمارے نبی نے ذو الوجہین قرار دیا اور فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین، سوسائٹی میں سب سے برا آدمی جو پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتا ہے یہ دو چہروں والا، دو زبان رکھنے والا انسان ہے۔ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، اس کے پاس آتا ہے ایک چہرہ لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو جو سزا ملنے والی ہے دو فیس والے کو، ہمارے نبی نے ذکر فرمایا من کان لہ وجہان فی الدنیا، جو آدمی اپنے دو چہرے بناتا ہے، سامنے بڑا نیک فرشتوں جیسا چہرہ، پیچھے بڑا خونخواروں اور دشمنوں جیسا چہرہ، حضور نے فرمایا کان لہ یوم القیامت لسانان فی النار، قیامت کے دن اس کے منہ میں دو زبان ہوں گے اور وہ دونوں آگ کے ہوں گے۔ یعنی ایک انسان کی سامنے تعریف کرتا تھا اور پیچھے برائی کرتا تھا، یہ خطرناک انسان ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا دو چہرے والا آدمی کبھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نے امین کا لفظ استعمال کیا، ایسا آدمی امانت دار کبھی نہیں ہو سکتا، اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا۔ اگر تم دیکھو کوئی ایسا آدمی ہے جو دو چہروں والا ہے کبھی اس پر بھروسہ مت کرنا، یہ بات حضور نے فرمائی۔ لا ينبغی لذی الوجہین، دو چہرے والوں کے لیے یہ زیب ہی نہیں دیتا ان یکون امینا، کہ ایسا آدمی کبھی امانت دار ہو سکتا ہے، ایسا آدمی تو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، ایسے آدمی کو تو کبھی زیب نہیں دیتا کہ وہ دو چہرے والا، وہ اس کی خصلت اور عادت میں سانپ کی طرح ڈسنا ہے، بچو کی طرح کاٹنا ہے، دھوکہ دینا اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے، ایسے آدمی سے بچے رہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے نبی نے کیوں بتائی؟ اس لیے بتائی کہ جو یہ کمزوریاں ہیں اور بیماریاں ہیں یہ ایمان والے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو آج مسلم سماج میں جوان ہیں، مسلم سوسائٹی میں بڑی کثرت سے دیکھی جا رہی ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے اپنا بھی نقصان ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہے، پوری قوم اس سے تباہ اور برباد ہو رہی ہے۔ کوئی قوم ایسی بری عادتوں کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی جو ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچتے ہیں، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہو۔ اللہ اس قوم کو کہاں عزت دے سکے گا؟ اسرائیل کیوں مسلط ہوا ہے؟ یہ ظالم حکمراں بار بار کیوں جیت کر آ رہے ہیں؟ اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی کیوں ڈاؤن فال ہو رہی ہے، کیریکٹر لیس کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ برائیاں کسی اور نے نہیں بتائی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیاں بتائی تاکہ ایک ایک برائی کو جان کر ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنیں۔ اگر ہم ارادہ کریں کہ میں جھوٹ سے بچوں گا، غیبت سے بچوں گا، لوگوں پر بہتان لگانے سے بچوں گا، میں دو رنگی سے بچوں گا، تو آدمی خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی وجہ سے سماج اچھا بنے۔ یہ ساری باتیں عمل کی ہیں اور اپنی اصلاح کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔